अब मैं गुजारिश करता हूँ तलावत के लिए कारी मोहम्मद इशफाक साहब से, ताकि इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس
خمس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم. اب میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے کہ وہ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں. قرآن مجید کی یہ آیات سورہ بقرہ میں سے لی گئی ہیں. سورہ بقرہ میں ایک بہت بڑا پیس جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق ہے، اور یہ تیسرے پارے میں آیت الکرسی کے بعد جو آیات آئی ہیں یہ ان میں سے ہے. انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، اور وہ مضمون جو ہے وہ کنکلوڈ ہو رہا ہے اس رکوع پر جو آپ کے سامنے ابھی قاری صاحب نے تلاوت کیا ہے. انفاق یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اصل میں انسان کے سرپلس میں سے ہوتا ہے. جو بھی انسان کی ضروریات سے زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اسی کا اور استعمال بھی ہے جس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ تو وہ مضمون ہے جو پیچھے سے چل رہا ہے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے تم اسے اللہ کے راستے میں دے دو، صدقہ کر دو، خیرات کر دو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اسے استعمال کرو. یہ تو آئیڈیل ہے. اس کا بالکل کنورس ہے کہ تم اسے سود پر کسی اور کو دے دو. اس کو انتہائی کنڈیم کیا گیا ہے. اس کا ذکر بھی انہی آیات کے اندر آئے گا. پھر درمیان کی 2 صورتیں ہیں. ایک سود سے قریب تر ہے اور ایک انفاق اور صدقہ و خیرات سے قریب تر ہے. جو سود سے قریب تر ہے وہ ہے اسے نفع اور نقصان کی شراکت میں پارٹنرشپ میں کسی کو دے دو، یعنی تجارت میں اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ. یہ بھی درمیانی صورت ہے جو سود سے مشابہ ہے لیکن جائز ہے. پھر دوسری صورت جو انفاق سے مشابہ ہے وہ قرض حسنہ کے طور پر کسی کو دینا ہے. اس کا ذکر بھی آپ کو ان آیات کے اندر ملے گا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ کنکلوڈنگ آیت ہے. وہ سارا جو مضمون آ رہا تھا صدقات و خیرات میں اپنے سرپلس کو استعمال کرنے کا، اس کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے مال خیرات کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، رات کو بھی اور دن کو بھی، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے. لہذا نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی غمگین ہونے کی. اب اس کا کنورس الذین یاکلون الربا، وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر ایسے جیسے کسی جن نے کسی شخص کو مس کر کے مخبوط الحواس کر دیا ہو کہ اس کی بالکل متھی ماری گئی ہو. ایسا اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا،
کہ کاروبار بھی تو سود جیسا ہی ہے. یعنی قرآن مجید اس بات کو کوٹ کر رہا ہے، وہ بات کہ جو آج بھی بالکل اسی انداز میں کی جاتی ہے. سود کے بارے میں وہ لوگ کہ جو سود کے بارے میں کریزی ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی وے آؤٹ ہے ہی نہیں اور اس کے بغیر تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، وہ عام طور پر اہل علم سے ایسے ہی جا کے سوال کرتے ہیں کہ جی کیا فرق ہے، کرائے پہ مکان دینا جو ہے وہ جائز کیسے ہے اور یہ ناجائز کیسے ہے؟ اس پر جو جواب دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ نے کاروبار کو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور زیادہ واضح فرمایا. آپ نے فرمایا کہ الربا 70 جزءا، سود کے 70 حصے ہیں. ایسرها ان ينكح الرجل امه، ان میں سے سب سے ہلکا بھی ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. اب ماں کے ساتھ نکاح جو ہے یہ شاید ذرا مشکل سے سمجھ میں آئے، اس کو ذرا نیچے لے کے آئیں کہ کوئی نوجوان ہے جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اس کی ایک جوان بہن بھی ہے، وہ اپنے لیے بھی کوئی میچ ڈھونڈ رہا ہے، رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، اور اپنی جوان بہن کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ رہا ہے. کئی پروپوزلز آئیں، کوئی اس کو پسند نہیں آئے، کسی کو یہ پسند نہیں آئے. وہ فارے مومنٹ بھی یہ نہیں سوچتا کہ کیوں نہ ہم آپس میں شادی کر لیں. حالانکہ جو شادی کرنے کے مقاصد ہیں ان میں ایک ہے گھر بسانا، دوسرا ہے اولاد حاصل کرنا. پھر اس میں جو چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں کہ میچ ہو اور انڈرسٹینڈنگ ہو، تو یہ دونوں جتنا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کوئی اور تو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. پھر یہ دونوں میچ ہیں، بالکل ہم کف ہیں. پھر اگر یہ شادی کر لیں تو کیا گھر نہیں بسے گا؟ بالکل بسے گا. کیا یہ شادی کر لیں اولاد نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. لیکن کیوں نہیں یہ شخص سوچتا کہ ہم آپس میں شادی کر لیں؟ صرف اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے. اگر وہ اس بحث میں پڑ جائے کہ بیوی اور بہن میں کیا فرق ہے، تو کیا وہ ذرا برابر بھی فرق ثابت کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ ایک حلال ہے ایک حرام ہے؟ یہی معاملہ یہاں ہے کہ سود اور کاروبار وہ کتنے ہی مشابہ ہوں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے. تو کوئی دلیل اور نہیں دی، ایک ہی بات فرمائی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ، جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی اور وہ باز آ گیا، تو جو بھی اصل زر ہے وہ اسی کا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وَمَنْ عَادَ، البتہ جو یہ حرکت پھر کرے گا یعنی اللہ کے حکام کے آ جانے کے بعد، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ اہل جہنم ہیں، آگ والے ہیں، دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ایک کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرتا ہے، اور یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. فیصل آباد کے لوگ اہل کاروبار تو خوب جانتے ہیں کہ سود کیسے بڑی بڑی پارٹیز کو بٹھاتا ہے. تو اللہ سود کو مٹاتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز ادا کریں، قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ماننے والے ہو. اور یاد رکھیے گا قرآن مجید کی اصطلاح میں، ہمارے دین کی اصطلاح میں، مومن کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کا رسول ماننے والے کو. اللہ کے ماننے والے تو بہت ہیں، یہودی بھی اللہ کے ماننے والے ہیں توحید کے ساتھ، سکھ بھی اللہ کے ماننے والے ہیں توحید کے ساتھ. لیکن ایمان کی تعریف ہماری جو کتابیں ہیں عقائد کی، ان میں کیا ہے؟ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان نام ہے ہر اس بات کی تصدیق کرنے کا، ہر اس بات کو سچا ماننے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا،
اگر تم ایسا نہ کرو یعنی سودی لین دین سے باز نہ آؤ، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے۔ تو جس کے پاس اتنی ہمت ہو، وہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ سمجھتا ہو کہ اللہ اس کے رسول سے لڑ سکتا ہے، تو یس ہی کین، ورنہ باز آ جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارا راس المال تمہارا ہی رہے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر زیادتی کرو نہ تم پر کوئی زیادتی کی جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض دار تنگی میں ہو تو اسے مہلت دو اس کی آسانی تک۔ اب یہ قرض حسنہ ہے کہ جو درمیان کی صورتوں میں سے صدقہ و خیرات سے مشابہ ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، اس کو معافی کر دو، اس کو قرض بخش ہی دو، خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس روز تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پھر ہر شخص کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا اس کی کمائی کا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، مس خام کو
جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ صدیوں سے تھا چہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، عرب جس پہ صدیوں سے تھا چہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔